رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا اللہ کا شکر اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ گزارنے کی توفیق عطا کی۔ ہم یہاں آئے، ہم نے قیام اللیل کیا، اور اس قیام اللیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ قیام شروع ہوا تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرأت کرو، تو سب سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ شیطان کا مورچہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آدمی قرآن کے قریب نہ آئے، اور اگر قریب آ گیا تو وہ اس کو کھولے نہیں، اگر اس نے کھول لیا تو اس کو پڑھے نہیں، اگر اس نے پڑھ لیا تو اس کو سمجھے نہیں، اور اگر اس نے سمجھ لیا تو اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ تو یہ شیطان کا مورچہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو کام بھی کیا اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ بسم اللہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو کام بھی شروع کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف اس کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورہ شفا بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ قول و قرار ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اے اللہ جتنی بھی صورتیں ہیں عبادت کی، اور اگر کبھی مجھے مدد مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اے اللہ صرف اگر میں عبادت کرتا ہوں تو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور کبھی مجھے مدد مانگنی ہوتی ہے تو اے اللہ صرف تیرے سامنے میں ہاتھ بلند کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا تیسرا حصہ دعا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پہ چلا دے، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ یہاں سے ذرا آپ غور طلب پہلو اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں، اس کے غیر محرف ہونے میں، اس کے غیر مبدل ہونے میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ چیلنج ہے۔ یہ جو پہلا صفحہ ہے قرآن کا، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ چیلنج ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک، اس سے پہلے تم کتابوں میں بڑی تحریفیں کرتے رہے، بڑی تبدیلیاں کرتے رہے، تم نے بڑی ایڈیشن اور سبٹریکشن کی، اس کتاب کے اندر تم نہیں کر سکتے، اس کتاب میں تم نہیں کر سکتے۔
اور یہ جو چیلنج ہے، یہ چیلنج آج سے 1450 سال پہلے کیا گیا تھا، اور جس وقت یہ چیلنج کیا گیا تھا اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی آئی پیڈز نہیں تھے، کوئی اسمارٹ فونز نہیں تھے، اس وقت کوئی فوٹو کاپیئرز نہیں تھے، کوئی اسکینرز نہیں تھے۔ یہ جو دعویٰ جو اللہ نے اس وقت کیا تھا 1450 سال پہلے، آج ساری حکومتیں مل کر، آج سارے انسان مل کر یہ دعویٰ آج نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان یا انسانوں کی حکومتیں مل کر سب مل جائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ آج جو ہم نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی آدمی تو آدمی، کوئی حکومت یہ اعلان نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے 1450 سال پہلے یہ دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کسی انسان کے بس میں یہ دعویٰ ہوتا تو آج کوئی انسان یہ دعویٰ کر لیتا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، یقیناً سبھی پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی ماسٹرز کیا ہوگا، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوگا، کوئی عالم ہوگا۔ دنیا میں آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ چیلنج اور دعویٰ کیا ہو کہ میری کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی پچھلی صورت میں اللہ سے ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ اللہ نے آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے۔ متقین، اور یہ متقی کون ہیں؟ یہ بیدار مغز لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بیدار مغز لوگ ہیں۔ یہ صرف ایسی چیزوں پر ایمان نہیں لاتے جو حسی چیزیں ہوں، بلکہ وہ غیب کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ پہلا گروہ اللہ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا کہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو متقین کا ہے، جو ہدایت والوں کا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کا معاملہ اختیار کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا۔ اور پھر اللہ نے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا، اور یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ گروہ منافقین کا ہے۔ یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم اصلاح کرنے نہیں آئے، تم فسادی ہو، فسادی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سب سے زیادہ اگر انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو شعور نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کہی، اللہ نے یہ بات کہی، بھائی تم بڑے شاعر ہو، خطیب ہو، تم بڑے فنکار ہو، تم ادیب ہو، تم بڑے نقاد ہو، اور تمہارے کلام کے اوپر لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، تمہارے کلام جب پڑھے جاتے ہیں بڑی ہٹو بچو ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کلام کی طرح کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور پھر یہ آیت اور صورت تم جب بنا کر لے کر آؤ گے تو تم انہی لوگوں کو دکھا دو، وہ لوگ کہ جو تمہارے کلام کے اوپر واہ واہ کہتے ہیں، ان سب کو بلا لو۔ تم ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ آج کے زمانے میں تو سب کچھ ہے، آج سب کچھ موجود ہے، لیکن آج دنیا میں بھی اس کلام کی طرح کی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا 1450 سال پہلے کا چیلنج تھا، اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔
اس کے بعد بڑی اہم بات آئی، وہ آئی قصہ آدم و ابلیس۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ابھی فرشتوں نے کہا بھئی اگر آپ کو کسی تحمید کی، کسی تقدیس کی، کسی ثنا کی، کسی تعریف کی ضرورت ہے تو ہم تو موجود ہیں، یہ اب انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ انسان کہ جو فسادی ہے، انسان کے بارے میں یہ بات پتہ تھی کہ یہ فسادی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے، آپ یہاں پہ ذرا بڑا غور طلب بات ہے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا اور آدم علیہ السلام نے اس چیز کے باوجود کہ فرشتوں کی معصومیت، فرشتوں کی تحمید، تقدیس، فرشتوں کی عبادت، ریاضت کے باوجود علم کے میدان میں انسان نے فرشتوں کو ناک آؤٹ کر دیا، علم کے میدان میں۔ تو اس علم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے جنت میں بھیجا، اور یہاں پر بڑی اہم بات کہ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفہ کے مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ زمین میں میرا خلیفہ، یعنی کہ میرا نائب ہوگا زمین کے اندر، زمین میں میرے احکامات کی، میری شریعت کی، میرے قرآن کی، میرے قوانین کی جو امپلیمنٹیشن کروائے گا وہ یہ انسان کروائے گا۔ اور انسان کی جو پہلی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی بھائی؟ سب مل کر بتائیں کیا تھی؟ انسان خلیفہ ہے، میں اور آپ اللہ کی طرف سے نیابت کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں، ہم نائب ہیں، اور علم ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنت پہلا گھر تھا، جنت میں آئے تو یہاں پر ابلیس وہ یہاں پر آیا۔ ابلیس نے، اللہ نے جب سب سے کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خلقتنی من نار، کہ میں کس سے بنا ہوا ہوں؟ آگ سے بنا ہوا ہوں۔ وخلقتہ من طین، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کو اپنے غرور اور تکبر نے، سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر کا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اس چیز پہ غور کریں، سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر کا تھا، انا کا تھا، میں۔ یہ خناس ہے انسان کے اندر، جب یہ میں کا خناس آتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق خراب ہوتا ہے کس کی بنیاد پر؟ میں کی بنیاد پر۔ کاروبار کے اندر دو پارٹنرز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کس کی بنیاد پر؟ میں کی بنیاد پر۔ اولاد بعض اوقات والدین کی نافرمانی کرتی ہے میں کی بنیاد کے اوپر، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور اللہ نے پھر اس کے اوپر لعنت کی۔ اچھا، اس نے کہا تھوڑی مہلت دیں، اللہ نے اسے مہلت دی۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا، یہ بڑی بات غور طلب آیا اور کہنے لگا کہ ذرا کھا کے تو دیکھو، ذرا چکھ کے تو دیکھو۔ یہی کہتا ہے نا شیطان، کیا کہتا ہے؟ بس ایک گھونٹ پی کے تو دیکھو۔ یہ جتنا ادب ہے، ادبی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارا ادب شراب کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ شہد اور دودھ بڑے اچھے مشروب ہیں، لیکن جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان اسی کے بارے میں آتا ہے، کہتا ہے چکھے تو دیکھو۔ اب یہاں پر اللہ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کی جو شاہی پوشاک تھی وہ اتر گئی۔ یہ پہلا انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تنبیہ آئی ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آج اگر کوئی بے لباس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔
آج اگر کوئی بے لباس ہے تو اس کا مطلب اللہ کے عذاب کے اندر ہے، اور بے لباسی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر بنی اسرائیل کے حوالے سے بات آئی کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر بڑی انعامات کی، بڑے اکرامات کیے، اللہ نے ان کو بہت نوازشیں اور نعمتیں کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا۔ اور پھر یہ کس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا؟ جادو اور ٹونے پہ۔ اور کون سا جادو کرتے تھے؟ خاص جو یہ جادو کرتے تھے، آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت بھی جو انہوں نے بنی اسرائیل نے جادو کرنا شروع کیا، جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جادو کرتے تھے وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خاندانی سسٹم ہے، جو زمین کے اوپر جو بہترین نظام چل سکتا ہے وہ میاں اور بیوی کے بہترین رشتے سے چلتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جب نافرمانی شروع کی اور جب یہ جادو ٹونے میں آئے تو قرآن کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، میاں اور بیوی کے درمیان میں ہونے کی۔ اس کے بعد بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنی خلافت کی ذمہ داری چھوڑ دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے نبوت کا کام دیا تھا، اللہ نے جو نبوت کا کام دیا تھا، خلافت کا جو کام دیا تھا، بنی اسرائیل نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اور جب انہوں نے نبوت اور خلافت کے کام کو چھوڑا تو پھر تحویل قبلہ ہوئی، اور قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور یہاں پر قرآن کے اندر کیا بات آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تھے اللہ اور تمہارے درمیان میں۔ خطبہ حجت الوداع آیا، اور خطبہ حجت الوداع میں یہاں پہ ہزاروں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ وہاں موجود، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ سے پوچھا کہ الا هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کیا میں نے رسالت کی تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دی؟ کیا میں نے امانت جو مجھے پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی کیا وہ میں نے ادا کر دی؟ کیا نصیحت جو اللہ نے میرے پاس نصیحت کی امانت دی تھی کیا وہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی؟ تو وہ چاروں طرف سے شور ہوا اور کہا کہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی تبلیغ کی، امانت کی، نصیحت کی ساری ذمہ داریاں ادا کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے اور اپنی شہادت کی انگلی اللہ کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم واشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، وہ ذمہ داری جو تو نے مجھے دی تھی وہ ذمہ داری آج میں نے ان تک پہنچا دی ہے۔ اور میرے بھائی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آئے اللہ کے اور انسانیت کے، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جس طرح اللہ کے نبی درمیان میں آئے تھے اسی طرح میں اور آپ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی درمیان میں آئے انسانیت کے اور اللہ کے، اسی طرح میں اور آپ درمیان میں آئے ہیں اللہ کے، اس کے نبی کے اور ساری انسانیت کے۔ اب نبوت کے، خلافت کی جو ذمہ داری ہے یہ وہ میری اور آپ کی ہے، اب دعوت کی جو ذمہ داری ہے وہ میری اور آپ کی ہے، اب جو خدمت کی ذمہ داری ہے وہ یہ میری اور آپ کی ہے۔ اور کہا کہ یہ جو نبوت کا کام ہے یہ چار چیزیں ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، کہ یہ جو رسول جو ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہیں تلاوت کر کے تم سکھاتے ہیں۔ یتلو علیکم آیات، یہ جو قرآن کی آیات ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ،
تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یہ تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی ودیعت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر بڑھوتری کرنا۔ جیسے کسان ہے، کسان بیج ڈالتا ہے اور اس میں سے اس بیج سے پھر کھوپل نکلتی ہے، اس کھوپل کے بعد وہ پودا باہر نکلتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اس پودے کے بڑے ہونے میں جتنی بھی مصائب اور مشکلات اور تکالیف اس پودے کو ہو سکتی ہیں وہ ان کو دور ہٹاتا ہے۔ اب اگر کبھی جانور آتے ہیں تو وہ ڈھول بجاتا ہے، کبھی پرندے آتے ہیں تو وہ ڈھول بجا کر ان کو دور کرتا ہے، کبھی اگر کوئی کیڑے آتے ہیں تو ان کے لیے وہ اسپرے کرتا ہے۔ یہ ہے تزکیہ، بچا کر اس طرح لے کر چلے جانا کہ آپ کی صلاحیتوں کے اندر بڑھوتری ہو۔ یہ نبوت کا کام تھا، اور جو لوگ یہ کام کرتے کرتے اس کام کے اندر آئیں گے، اللہ نے آگے کہا کہ ہم ان کو ٹھونک بجا کر ان کا امتحان لیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، اور جب یہ امتحان لیتے ہیں تو کبھی کبھی اس تزکیے کے امتحان کے اندر وہ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ جان سے چلے جائیں تو ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، در حقیقت یہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حج کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان شعائر کی حفاظت کرنا۔ اور پھر بڑی اہم بات کی، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اندادا یحبونہم کحب اللہ، جیسے کہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے، دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں ایسی کہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ دیکھو شرک کے قریب نہ جانا، شرک کے قریب نہ جانا، تمہیں کسی سے محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ کس کے ذیل میں آتی ہیں؟ یہ اللہ کی محبت کے ذیل میں آتی ہیں۔ کسی کی محبت کے اندر اتنا نہ بڑھ جانا کہ وہ اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے، شرک ہوگا، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہا کہ اے ایمان والو، حلال اور طیب رزق کھاؤ، تمہارا لقمہ کیا ہو؟ حلال ہو۔ اب میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہم لوگ روزے رکھیں، ہم لوگ عبادتیں کریں، لیکن لقمہ کون سا ہو؟ حرام، تو آپ یقین جانیے یہ عبادتیں کہاں مقبول ہوں گی، یہ دعائیں کہاں مقبول ہوں گی؟ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ان ساری قبولیت کے پیچھے وہ لقمے کا حلال ہونا اس کی روحانی کیفیت کو کہیں بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے لقمہ حلال یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے اوپر ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ میں نے مختصر سی آج بات کی تھی، آج پہلا دن تھا، ترجمانی ہے، در حقیقت یہ چھوٹا سا تھوڑا سا ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اصل ترجمانی تو کر نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول کرے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آپ تمام احباب کو شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جم کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں، یہ 20-25 منٹ انشاءاللہ یہ خیر کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.